علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سب سے پہلے میں محمدی مسجد کی انتظامیہ کا انتہائی شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے آپ ساتھیوں کے سامنے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ یہ وہی مسجد ہے جہاں آج سے تقریباً 22 یا 23 سال پہلے میں نے جمعے کا خطبہ دیا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر آپ ساتھیوں سے ملاقات کا موقع فراہم کیا ہے۔ میں ہمارے بزرگ اور انتہائی قابل احترام فضیلۃ الشیخ مولانا افتخار اظہری حفظہ اللہ، مولانا محمد اقبال حفظہ اللہ، جماعت کے نوجوان ساتھی جنید بھائی، ثناء اللہ، سفیان اور ہمارے محترم عمران بھائی، سب کا میں انتہائی شکر گزار ہوں۔ ساتھیوں نے جو مجھے موضوع دیا ہے، وہ موضوع اس کائنات کا سب سے عظیم ترین موضوع ہے۔ اللہ کی اس کائنات میں توحید سے بڑھ کر کوئی موضوع نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے آخری اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک
جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے ان کی دعوت کی بنیاد یا پہلا نقطہ اللہ تعالیٰ کی توحید تھی. حتیٰ کہ آپ دیکھیں بعض اوقات اللہ کے نبی نے سینکڑوں سال تبلیغ کی اور پوری زندگی ایک ہی نقطہ بیان کرتے رہے. وجہ یہ ہے کہ قوم نے توحید کو قبول نہیں کیا، پیغمبر نے اگلا سبق نہیں پڑھایا. نوح علیہ السلام نے 950 برس تک، اٹھائیے اب قرآن مجید، سورہ اعراف، ہود، شعراء، حتیٰ کہ ایک سورت کا نام بھی نوح ہے. نوح علیہ السلام 950 برس تک صرف اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے رہے. اور دیکھیں ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے پیغمبر جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے مگر جسے اللہ چاہے ہدایت. نوح علیہ السلام 950 برس تک توحید بیان کرتے رہے، بیٹا مسلمان نہیں ہوا، بیوی مسلمان نہیں ہوئی. یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں. ورنہ کون چاہتا ہے کہ میری بیوی یا بیٹا جہنم رسید ہو؟ اگر شرک پر موت ہو گئی اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے. نوح علیہ السلام 950 سالوں تک اللہ کی توحید بیان کرتے رہے، اور اللہ کے آخری اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ابتدائی 13 سال صرف اللہ کی توحید بیان کرتے رہے. اور دیکھیں یہاں بھی ایک واقعہ موجود ہے کہ آپ کا چچا ابو لہب مسلمان نہیں ہوا. ابو لہب مسلمان نہیں ہوا. 13 برس کی تبلیغ کے دوران بھی. اور دوسری طرف اگر اللہ ہدایت دینا چاہے تو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، اس کا بیٹا صحابی رسول بن گیا. آپ مکہ فتح کرتے ہیں، ابو داؤد اور نسائی کی روایت، آپ نے آرڈر جاری کر دیا کہ 4 آدمی اگر تمہیں بیت اللہ کے پردوں کے ساتھ چمٹے ہوئے نظر آئے تب بھی انہیں قتل کرنا ہے. حالانکہ مسجد حرام کے اندر کسی جاندار چیز کو حلال کر مارنا، قتل کرنا جائز نہیں. لیکن اللہ کے نبی نے آرڈر جاری کیا کہ 4 لوگ تمہیں جہاں بھی دکھائی دیں، حتیٰ کہ بیت اللہ کے پردوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں، انہیں قتل کر ڈالو. ان میں سے ایک کا نام ہے اکرمہ، ابو جہل کا بیٹا. وہ خود کہتا ہے کہ جب مجھے یہ آرڈر معلوم ہوا اللہ کے نبی کا تو میں مکہ سے بھاگ نکلا. ایک کشتی یمن کی طرف جا رہی تھی، میں اس میں سوار ہو گیا، اور جب کشتی ٹھیک سمندر کے درمیان پہنچی تو اللہ کی قدرت، طوفان آ گیا. آپ جانتے ہیں کہ سمندری طوفان کس قدر خطرناک چیز ہے. 1999
بدین، تھرپارکر اور ٹھٹا، ہزاروں افراد مر گئے. 250 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا، 30 فٹ کی موجیں. اور اندازہ لگا لیں کوئی آدمی ایسے طوفان کے اندر چھوٹی سی کشتی کے اندر سوار ہو اور سمندر کے درمیان ہو تو کیا اس کی حالت ہوگی، کیا دہشت ہوگی پانی کی. یہ کہتے ہیں کہ طوفان آ گیا. اب کشتی چلانے والا مشرک تھا، لیکن مشرک نے جو کلمہ کہا، اللہ اکبر. آج ہمارے مسلمان بھائی ایسے بھی ہیں جو اس چیز کو آج تک سمجھ نہیں سکے. آج تک اگر تکلیف آ جائے تب بھی اللہ کے علاوہ غیر کو پکارنا، غیر سے مدد طلب کرنا. اور یہاں ایک کافر، اس نے کہا اخلصوا فإن آلہتکم لا تغنی عنکم ہاؤنا شیئا. اے کشتی والو، یا ایک خالص اللہ کو پکارو یا تمہارے خدا تمہیں کام نہیں آئیں گے. اللہ اکبر. اگر فطرت سلیم ہو تو میں کہتا ہوں ایک جملہ آپ کی زندگی کی کایا پلٹ سکتا ہے. اور اگر آدمی بے ضمیر ہو جائے، دل پر مہر لگ جائے، تو ساری زندگی تقریر آپ سنتے رہیں، دروس سنتے رہیں، آپ کے اندر تبدیلی آنے والی نہیں. یہ مشرک ہے، لیکن ایک جملہ اس نے سنا. اکرمہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا یہی بات تو محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو پکارو. اکرمہ نے کہا کہ میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اگر آج میں یہاں سے بچ گیا تو تیرے پیغمبر کے ہاتھ پر جا کر مسلمان ہو جاؤں. اللہ اکبر. آج بھی امریکہ کے اندر یہ طاقت نہیں کہ سمندری طوفان کا رخ بدل ڈالے. نہ برطانیہ کے اندر، نہ جرمنی کے اندر، نہ فرانس کے اندر، کسی میں طاقت نہیں کہ سائیکلون یا ہریکن ان کا رخ بدل ڈالے. ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے کافر کی دعا کو قبول کر لیا. اللہ کے بندو تم کیا کہو گے؟ کیا کہو گے کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا جب تک وسیلہ نہ لیں، درمیان میں کسی کو نہ لائیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اکرمہ نے کس کے وسیلے سے دعا کی؟ کسی کا وسیلہ لیا؟ ڈائریکٹ اللہ سے دعا. اللہ نے دعا قبول کر لی اور طوفان ٹل گیا. اللہ اکبر. وہیں سے اکرمہ آتے ہیں مکہ اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ دلیل ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. چاہے تو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے بیٹے کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دے، اور اگر نہ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کے والد، نوح علیہ السلام کا بیٹا، نوح علیہ السلام کی بیوی، اللہ کے پیارے پیغمبر کا چچا، اللہ اگر ان کو توفیق نہ دے یہ سب شرک پر مر جائیں، اور اگر توفیق دینے پر آئے تو کافر کو توفیق دے. تو دوستو یہ دنیا جو اللہ نے قائم کی ہے یہ توحید کے لیے. جس دن توحید ختم ہو گئی یہ دنیا ختم ہو جائے گی. سب سے پہلے اٹھائیں قرآن. اللہ نے یہ کائنات کیوں قائم کی؟ انسانوں کو پیدا کس لیے کیا؟ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، اور صرف ایک اللہ کی عبادت توحید ہے. صرف ایک اللہ کی عبادت توحید ہے. اب یہ کائنات پیدا ہوئی ہے توحید کے لیے، اور جس دن اس دھرتی پر ایک موحد انسان نہیں رہا دنیا ختم ہو جائے گی.
صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، اور مسند احمد کے الفاظ ہیں حتی لا یقال فی الارض لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک دھرتی پر ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود ہے، اللہ قیامت قائم نہیں کرے۔ زبان سے نہیں، عقیدہ ہو، عمل ہو۔ آپ کو ایسے غیر مسلم مل جائیں گے جو زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے آپ کو ملیں گے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، باقی سارے معبود باطل ہیں، ایک حقیقی معبود ہے، وہ اللہ تعالی کی ذات ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب تک ایک آدمی موجود ہے اس دھرتی پر موحد، اللہ قیامت نہیں قائم کرے گا۔ اور دیکھیں اس آدمی کی عظمت اور اس کی شان، وہ ایک آدمی موجود ہے، سورج نکلتا رہے گا، بارشیں ہوتی رہیں گی، پانی دریاؤں کے اندر بہتے رہیں گے، زمین فصل اگاتی رہے گی ایک آدمی کے لیے۔ اور جس دن وہ ایک آدمی فوت ہو گیا، اللہ کے نبی فرماتے قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ توحید کی عظمت ہے، اور توحید کے بغیر اللہ کسی کے عمل کو قبول نہیں کرتا، چاہے عملوں کے پہاڑ کھڑے کر دے۔ دیکھیں سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، عظیم صحابی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد عاص بن وائل جب فوت ہونے لگے تو میرے والد نے وصیت کی، مجھے وصیت کی اور میرے بھائی ہشام کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں میری طرف سے تمہیں 100 اونٹ قربان کرنے ہیں، اور ابو داؤد کے الفاظ ہیں 100 غلام تمہیں آزاد کرنے ہیں۔ عمر بن عاص کہتے ہیں والد کی موت ہو گئی، وفات پا گئے، میرے بھائی ہشام نے اپنے حصے کے 50 اونٹ نہر کر دیے، لیکن میں نے نہر نہیں کیا۔ یہ صحابہ کی عظمت تھی، اللہ کے نبی کے پاس چل کر آتے تھے رہنمائی کے لیے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ چل کر آئے، یا رسول اللہ میرے والد عاص فوت ہو گئے، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے 100 اونٹ ذبح کر دیے جائیں، میرے بھائی شام نے اپنے حصے کے 50 اونٹ نہر کر دیے، اور 50 مجھے ذبح کرنے ہیں، نہر کرنے ہیں۔ اگر میں نہر کروں تو والد کو کوئی فائدہ ہوگا؟ اب الفاظ سنیں مسند احمد کے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اما ابوک فلو کان قر بالتوحید فصمت وتصدقت عنہ نفع ذلک۔ اے عمر، اگر تیرا باپ توحید کا اقرار کرتا، توحید کو مانتا، تم اس کی طرف سے روزے رکھتے یا صدقہ کرتے تو اسے فائدہ ہوتا، نفع ہوتا، لیکن اب کوئی نفع نہیں ہوگا۔ وجہ یہ کہ تیرے والد کی موت شرک پر ہوئی، نہ روزوں کا کوئی نفع، نہ جانور قربان کرنے کا کوئی نفع، نہ صدقے کا کوئی فائدہ، کیونکہ تیرے والد کی موت شرک پر ہوئی۔ تو معلوم ہوا جب آدمی کی موت شرک پر ہو تو اس کے سارے عمل تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ایک عمل قبول نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شرک کی نحوست کو واضح کرنے کے لیے ایک عظیم مثال دی۔ سورہ انعام قرآن مجید کی 6 نمبر سورت ہے، اور اس سورت کے اندر ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کے نام یکے بعد دیگرے لیے، ایک کے پیچھے دوسرا نام، لگاتار 18 پیغمبروں کے نام قرآن کریم میں اس جگہ کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ سورہ انعام کی آیت
اور 18 انبیاء کا نام لے کر بعد میں کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ پیغمبر بھی شرک کرتے تو ان کے عمل تباہ و برباد ہو جاتے۔ حالانکہ پیغمبر کبھی شرک نہیں کرتے، لیکن اللہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ شرک کس قدر بڑا گناہ ہے۔ اگر بالفرض پیغمبر سے سرزد ہو جائے، اس کے عمل تباہ و برباد ہو جائیں گے، تو اندازہ کریں میرے عمل اور آپ کے عمل بچیں گے؟ نعوذ باللہ، اگر ہم شرک کر لیں، اتنی بڑی نحوست ہے شرک۔ اور توحید کائنات کی سب سے عظیم ترین چیز، اور ہونی بھی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید وہ عظیم چیز ہے۔ اگر آپ غور کریں گے، جیسے توحید کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، مطالعہ کریں گے قرآن و حدیث کا، آپ کے دل کے اندر اللہ کی محبت بڑھتی جائے، اللہ کی معرفت ملتی جائے گی، اللہ کی قربت ملتی جائے گی توحید سمجھنے کی وجہ سے۔ دیکھیں قرآن مجید اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی ہیں۔ اگر ذہنوں پر تالے نہ ہو، اگر تعصب نہ ہو، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ایک انسان جو مسلمان ہو کبھی شرک کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ غور کرے۔ دیکھیں توحید کی 3 اقسام ہیں علماء کے نزدیک: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق کائنات ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، پوری کائنات کی تخلیق کرنے والا۔ اور اس توحید کو مکہ کے مشرک بھی تسلیم کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ اللہ کی ذات کے انکاری تھے، وہ دہریہ تھے، ایتھیسٹ تھے، اللہ کو مانتے تھے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ اٹھائیے سورہ یونس، قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی فمن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر آپ کہہ دیجئے تمہیں زمین و آسمان سے روزی دینے والا کون ہے؟ آپ پوچھئے مشرکین مکہ سے کون تمہیں روزی دینے والا ہے؟ زمین اور آسمان سے کون تمہارے کانوں کا مالک ہے، آنکھوں کا مالک ہے؟ زندہ سے مردہ کون نکالتا ہے؟ مردہ سے زندہ کون نکالنے والا ہے؟ پوری کائنات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ یہ کفار مکہ بھی کہیں گے ایک اللہ۔ فقل افلا تتقون، آپ کہہ دیجئے پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ جب مانتے ہو کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی مدبر ہے، تدبیر کرنے والا ہے، اس کے بعد بھی اللہ سے شرک کرتے ہو، دوسروں کو شریک کرتے ہو، کہ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ معلوم ہوا مکہ کے مشرک توحید ربوبیت کو تسلیم کرتے تھے، لیکن کس وجہ سے مشرک بنے؟ ایک چیز کی وجہ سے۔ آج ہمارے مسلمان بھائی اس نقطے پر غور کریں۔ اللہ نے 2 جگہ پر، سورہ یونس کے اندر، سورہ زمر کے اندر، ان کا یہ شرک ہمیں بتایا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہمارے خدا ہے، ہمارے الہ ہے، اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ اور سورہ زمر کے اندر فرمایا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ان کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دے۔ اللہ دور ہے، ہماری دعا کو نہیں سنتا، یہ اللہ کے ہاں ہمیں نزدیک کر دے۔ خدا را غور کر کے مجھے بتائیے، آج ہمارے مسلمان بھائی بھی یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، یہ نیک وکار بندے اللہ کے، ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو اللہ رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے آگے مجبور نہیں،
اس کا ایک نام ہے الغنی. الغنی کے معنی کیا ہے؟ پوری کائنات سے بے پرواہ، تمام مخلوق سے بے پرواہ. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے انسانو، تم سب کے سب اللہ کے فقیر، سب کے سب اللہ کے ہاں، اللہ کے آگے حاجت مند ہو، محتاج ہو. ایک اللہ بے پرواہ ہے. اور دیکھیں، میں کہتا ہوں سادہ سی مثال، آپ نے بازار کے اندر فقیروں کو دیکھا ہوگا. فقیر جب بھیک مانگتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کسی دکاندار سے کہیں گے بھائی اللہ کے نام پر کچھ دے دو، یا کسی راہگیر سے کہیں گے اللہ کے نام پر کچھ دے دو. لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک فقیر دوسرے فقیر سے کہے کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو. اگر بالفرض یہ جملہ کہہ بھی دے تو آگے سے کیا جواب آئے گا؟ اللہ کے بندے میں خود بھیک مانگ رہا ہوں، تمہیں کیا دوں گا؟ میں خود فقیر ہوں، تمہیں کیا دوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے ہمیں بتا دیا سارے کے سارے انسان اللہ کے آگے فقیر ہیں، محتاج ہیں، ایک اللہ بے پرواہ ہے. اور اٹھائیے قرآن، اگر کوئی کہے کہ ڈاکٹر صاحب پیغمبر فقیر نہیں ہو سکتے اللہ کے آگے، وہ محتاج نہیں ہو سکتے، اٹھائیے سورہ قصص، کھولیے قرآن مجید کے 28 نمبر سورت. موسیٰ علیہ السلام مصر سے جا رہے مدین، درخت کے سائے کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آگے کیا کہتے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے پروردگار، تو نے جو مجھ پر نعمتیں کی ہیں میں ان کا فقیر ہوں، محتاج ہوں. کہنے والے کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام. اور اس سے بڑھ کر مثال اللہ کے آخری اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اٹھائیے سنن نبی داؤد، صلاۃ استسقاء، بارش کی نماز طلب کرنے کا بیان، بارش طلب کرنے کا بیان. اس کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کے نبی آتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، اور خطبے کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انت الغنی ونحن الفقراء. اے اللہ تو الغنی ہے، ہم سب کے سب تیرے آگے فقیر ہیں. کہنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ہم سب کے سب یا اللہ تیرے آگے فقیر ہیں، تو الغنی ہے. اللہ کے بندو، تم اللہ کے لیے مثالیں پیش کرتے ہو، اللہ کے لیے مثالیں. کہتے ہیں کہ جناب آپ ڈی سی صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ کو پی اے سے ملنا پڑے گا. اس کا جواب ہے، لیکن پہلے آپ ایک نقطہ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالی کی ذات کے لیے مثال پیش کرنا حرام ہے. فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں پیش نہ کرو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. دیکھیں، جب آپ مثال پیش کرتے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا، آپ کسی کی مثال پیش کریں تو اس جیسا کوئی اور ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں نا، اگر ڈاکٹر بننا ہے تو اس طرح کے ڈاکٹر بن کے دکھاؤ، اگر تمہیں وزیر اعظم بننا ہے اس طرح کے وزیر اعظم بن کر دکھاؤ، کیونکہ ایسے لوگ موجود ہیں. لیکن اللہ جیسا کوئی ہے؟ لیس کمثلہ شیء. جب اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو اللہ کے لیے مثال پیش کرنا حرام ہے. کوئی نہیں اللہ جیسا. کیا ایک ڈی سی، ایک وزیر اعظم، ایک صدر جو ہماری طرح محتاج، قضاء حاجت کا، بھوک کا، نیند کا، آپ اللہ کے لیے اس کی مثال پیش کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کی توہین نہیں؟ وہ الغنی ہے، اس جیسا کوئی نہیں. جب کوئی نہیں تو اللہ کے لیے آپ کسی انسان یا کسی اور کی مثال کس طرح پیش کرتے ہیں؟ اللہ کے بندو، کس طرح پیش کرتے ہیں؟ لیکن سوچ لیجئے، اگر آپ جاتے کسی سے ملاقات کے لیے، ڈی سی صاحب ہوں یا منسٹر ہوں، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ باہر جو ملنے کے لیے آیا ہوا ہے اس کے دل کے اندر کیا خیالات ہیں، کیوں آیا ہے، کیا اس کی حاجت ہے. اللہ تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے.
انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے حال بھی اللہ جانتا ہے۔ اس منسٹر کو یا ڈی سی صاحب کو کیا پتا کہ باہر کون کھڑا ہوا، کس لیے آیا ہے؟ لیکن دوسری بات، اللہ تعالیٰ علم کے لحاظ سے ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شارک سے زیادہ قریب ہیں۔ اب یہاں کون سی سیڑھی لگاؤ؟ کہتے ہیں نا چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی لگائی جاتی ہے، یہاں پر کون سی سیڑھی لگاؤ گے؟ جو رب ہمیں شارک سے زیادہ نزدیک ہے اپنے علم کے لحاظ سے، اس اللہ کو چھوڑ کر ہم ان کے دروازوں پر جاتے ہیں جو ہمارے طرف بھکاری اور مجبور اور محتاج۔ اللہ کے بندو، اللہ کسی کے ہاں مجبور نہیں۔ دیکھیں نوح علیہ السلام 950 برس تبلیغ کرنے والے پیغمبر، لیکن بیٹے کے لیے دعا کی، اللہ نے قبول کی۔ جب عذاب آیا اللہ کا، بیٹا مشرک تھا، بیوی مشرکہ، نوح علیہ السلام نے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹے ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت ہو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہا کہ ابا جان پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، جبل پر، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ میں کہتا ہوں کہ مومن کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے اور مشرک کا بھروسہ وسائل پر۔ مشرک تھا نا، اس لیے کہا کہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ مومن کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام مومن تھے، کیا جواب دیا؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بیٹے آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر خود اللہ رحم کرے، وہ بچ جائے گا، کوئی بچانے والا نہیں۔ فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، دونوں باپ اور بیٹے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک بڑی موج آتی ہے اور بیٹے کو اٹھا کر لے گئی۔ پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے زندہ پیغمبر اپنے بیٹے کو بچا سکے؟ جب غرق ہوا تو اللہ سے دعا کی، والد تھے نا، اولاد کتنی بھی نالائق ہو لیکن پدری محبت دل کے اندر ہوتی ہے، اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اٹھائیے سورہ ہود، اللہ نے دعا قبول کی۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح، تیرا یہ بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں، بیٹا تو ہے لیکن اہل میں سے نہیں، تو مومن ہے، یہ مشرک۔ اے نوح، تمہیں نصیحت کرتا ہوں ایسے سوال مجھ سے مت کر جن کا تمہیں علم نہیں، کہیں تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے۔ اللہ نے دھمکی دی، سرزنش کی، فوراً اللہ سے معافی مانگی۔ نوح علیہ السلام نے، بیٹا غرق ہو چکا ہے، پیغمبر زندہ ہیں لیکن اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے۔ اللہ نے دعا قبول کی؟ نہیں کی۔ اٹھائیے قرآن مجید، اللہ کے آخری اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک مرتبہ دعا کی اور ایک مرتبہ بد دعا، اور اللہ نے دونوں مرتبہ نہ دعا قبول کی نہ بد دعا۔ قرآن اٹھائیے، سورہ توبہ، اللہ کے پیارے پیغمبر نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا، اور نماز جنازہ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ میت کے لیے استغفار کیا جاتا ہے، معافی کی دعا مانگی جاتی ہے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا عبداللہ بن ابی جنتی ہو گیا؟ کیا بخشش ہو گئی؟ نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے پیغمبر، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر 70 دفعہ بھی کریں گے اللہ ہرگز ان کو معاف کرنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ نے قبول نہیں کی۔ اور بد دعا، اٹھائیے مسرت احمد، قرآن مجید
سورہ آل عمران جنگ احد کے اندر آپ کو زخم پہنچے، آپ نے 3 کافروں کے نام لے کر ان پر لعنت کی۔ مسند احمد شیخ شعیب الارناؤوط تحقیق کی 52 جلدوں کے اندر، اور اس حدیث کو انہوں نے صحیح کہا ہے، حدیث صحیح ہو، یہ حدیث صحیح ہے جس کا حوالہ میں دے رہا ہوں۔ 3 کافروں کے نام لے کر آپ نے بد دعا دی، یا اللہ صفوان بن امیہ، سہیل بن عمر، اور تیسرا نام حارث بن شام، یا اللہ تینوں پر لعنت فرما۔ لعنت کے معنی تیری رحمت سے دور ہوں، نام لے کر آپ نے لعنت کی۔ مسند احمد اور سورہ آل عمران قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ پیغمبر اس معاملے کے اندر آپ کو کوئی اختیار نہیں۔ لیس لک من الامر شیء، لفظی ترجمہ کیجئے، اس معاملے کے اندر آپ کو کوئی اختیار نہیں۔ اللہ چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے، اللہ چاہے ان پر عذاب کرے، یقیناً بڑے ظالم ہیں بڑے ظالم، چاہے تو عذاب کرے، چاہے توبہ کی توفیق دے، لیکن نتیجہ کیا نکلا آپ حیران رہ جائیں گے۔ مسند احمد اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ نے ان تینوں آدمیوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دی۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے، بہت بڑی مثال ہے۔ اللہ کسی کے آگے مجبور نہیں، اپنے پیغمبر کے آگے بھی نہیں، کیونکہ الغنی ہے۔ اور جب دعا قبول کرنے پر آتا ہے، اللہ اکبر، چھوٹی سی چونٹی سلیمان علیہ السلام کا دور نبوت، قحط پڑ گیا، بارش نہیں برس رہی، سنن دار قطنی شیخ زبیر علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا۔ بارش نہیں برس رہی، لوگ چل کر آئے، سلیمان اللہ سے دعا کرے اللہ بارش برسا دے۔ اور سلیمان علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جو جانوروں کی زبان سمجھتے ہیں، پرندوں کی، کیڑوں مکوڑوں کی، یہ اللہ کا فضل تھا ان پر۔ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور دعا کے لیے شہر سے باہر نکلے۔ آپ آگے جا رہے ہیں، ساتھی پیچھے آ رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ، فرا نملتن مستلقیتن علی زارہا ورافعتن قوائمہا الی السماء۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی چونٹی کو دیکھا۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں اللہ کے بندوں کبھی غور کرو، پتہ نہیں زندگی کے اندر کتنی چونٹیاں اپنے پاؤں تلے روند ڈالی، انجانے میں کتنی چونٹیاں مار ڈالی۔ چونٹی کا دماغ آپ نے دیکھا ہے؟ کتنا دماغ ہے؟ شاید خوردبینی سے نظر آئے، خوردبینی سے، مائکروسکوپ سے نظر آئے۔ اور ہمارا دماغ اتنا بڑا بھاری، لیکن یہ دماغ شرک کرنے والا، یہ دماغ مشرک، اور چھوٹی سی چونٹی جس کا دماغ نظر نہیں آتا، ایک اللہ کو پوجنے والی، ایک اللہ سے دعا کرنے والی۔ اللہ اکبر۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، سادہ سی مثالیں پیش کرتے تھے بعض اوقات لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تاکہ لوگوں کے ذہن کے اندر بات بیٹھ جائے۔ میں نے خود ان سے سنا، وہ کہتے تھے اللہ کے بندو، تم کہتے ہو کہ اللہ ہماری دعا نہیں سنتا، ہمیں بیٹا نہیں ہوتا، درگاہوں پر جاتے ہیں، مجھے بتاؤ یہ کتیا جس کے 8 یا 10 چھوٹے بچے ہیں، یہ کون سی درگاہ پر گئی تھی؟ جو رب ان کو بچے دے سکتا ہے، کیا تمہیں نہیں دے گا؟ جو ان کو دے سکتا ہے، کیا تمہیں نہیں دے گا؟ چھوٹی سی چونٹی جس کا دماغ مائکروسکوپ سے نظر آئے، لیکن دعا کے الفاظ خدا را غور کیجئے۔ آج ہم MBBS چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، سی بلکہ بی انجینئر، اور دعا کرتے ہیں تو فلاں کے واسطے، فلاں کے وسیلے، فلاں کے تو فیل۔ یہ چھوٹی سی چونٹی ڈائریکٹ اللہ سے دعا کر رہی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ قرآن مجید آپ کی مسجد کے اندر رکھا ہوا ہے، گھروں کے اندر، آپ برائے مہربانی، دعوت فکر ہے، اٹھائیے قرآن مجید اور اس کو پڑھے ترجمے کے ساتھ۔ مجھے ایک دعا دکھا دے، ایک دعا جس کے اندر اللہ نے تمہیں یہ طریقہ سکھایا ہو کہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کسی کا وسیلہ مانگنا چاہیے۔ ایک دعا مجھے دکھا دے۔
مجاہدین کی دعائیں، مومنین کی دعائیں، انبیاء کی دعائیں، فرشتوں کی دعائیں، فرعون کی بیوی کی دعا، کسی ایک دعا کے اندر کسی کا واسطہ، وسیلہ اور طفیل ہے؟ ربنا رب اللہم، بس یہی دعا ہے، ربنا رب، اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار۔ پورا قرآن بھرا ہوا ہے، یہ چھوٹی سی چونٹی اللہ سے دعا کر رہی ہے، اللہم انا خلق من خلقک لیس بنا غنن سقیاک۔ لیکن اس سے پہلے حدیث کے الفاظ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جب چونٹی کو دیکھا تو اس کی پیٹھ زمین کے ساتھ ٹکی ہوئی اور ٹانگیں اوپر آسمان کی طرف اٹھی ہوئی، اوپر آسمان کی طرف۔ اب اس میں اشارہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ چھوٹی سی چونٹی، اس کی ٹانگیں آسمان کی طرف کیوں اٹھی ہوئی ہے؟ اس لیے یاد رکھ لیں، یہ سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، قرآن حدیث کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، مجھے ایک صحابی، ایک تابعی، ایک تبع تابعی، ایک محدث دکھا دے جس نے کہا ہو کہ اللہ ذات کے لحاظ سے ہر جگہ پر موجود ہے۔ مجھ سے ٹائم لے لیں، جتنا ٹائم لینا چاہیں، 1 سال کا ٹائم لے لیں، اور پاکستان کے کسی عالم سے وہ حدیث لکھوا کر میرے پاس لے آئے۔ ولن تفعلوا، اللہ کی قسم آپ نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی، تابعی، تبع تابعی، محدث، کسی سے ثابت نہیں کہ اس نے کہا ہو کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، بلکہ مولانا عبدالحی لکھنوی، حنفی عالم، امام قرطبی، بڑے اجماع سلف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ اجماع سلف ہے، اجماع صحابہ ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے، کسی کا اختلاف نہیں، بلکہ انسان کی فطرت بھی یہی کہتی ہے نا۔ اصل دلیل تو قرآن و حدیث ہے، پر فطرت بھی یہی کہتی ہے۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں آپ کے ہاتھ کہاں جاتے ہیں؟ ہمیشہ آپ کے ہاتھ اوپر جاتے ہیں، آپ کی نظریں اوپر جاتی ہیں۔ کیوں؟ حتیٰ کہ میں تو کہتا ہوں کبھی ہندوؤں کو دیکھیں، یہ بتوں کے پجاری، جیسے بیٹانیکا نے لکھا کہ ہندو مت کے اندر 33 کروڑ خداؤں کی پوجا ہوتی ہے، 33 کروڑ خداؤں کی پوجا۔ بیٹانیکا، آر سی دت کی کتاب ہے اینشنٹ انڈیا، اور سندھی کے اندر بیروبل آڈوانی کی کتاب قدیم سندھ، تینوں حوالے میرے پاس موجود ہیں کہ ہندو مت کے اندر 33 کروڑ خداؤں کی عبادت ہوتی ہے۔ لیکن وہ ہندو بھی جب بات کرتے ہیں تو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ اوپر والا، سنا ہے نا آپ نے؟ کبھی انہوں نے کہا کہ نیچے والا؟ کبھی نہیں۔ حالانکہ بتوں کے پجاری وہ بھی کہتے ہیں اوپر والا۔ یہ انسان کی فطرت کے اندر بات سمائی ہوئی ہے۔ ایک عیسائی، ایک ہندو جب کرکٹ کے اندر سینچری مارتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ سورت پڑھتا ہوں، آیت بلکہ، اور غور کریں یہ چیز ممکن ہے۔ سورہ زمر، قرآن کی 39 نمبر سورت ہے۔ فرمایا قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ۔ فرمایا اس دن پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور 7 آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ کے اندر لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اب جو دھرتی اللہ کی مٹھی میں ہو، اللہ اس کے اندر کس طرح ہوگا؟ کبھی غور تو کرے، یہ چیز ممکن ہے؟ جس دھرتی کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ کی مٹھی میں ہوگی، اس دھرتی کے اندر اللہ ذات کے لحاظ سے کس طرح ہوگا؟ اللہ کے بندو، وہ عرش پر مستوی ہے، عرش پر مستوی۔ قرآن کے اندر صاف آیات آتی ہیں، الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ بلکہ میں یہاں ایک مثال دیتا چلوں، جس طرح آج موضوع ہے سلف صالحین کا منہج، سیدنا عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ ہمارے حنفی بھائی کہتے ہیں کہ فقہ حنفی کی بنیاد سیدنا عبداللہ بن مسعود نے رکھی، جسے در مختار کے اندر ہے۔ اب سیدنا عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ المعجم الکبیر طبرانی کی کتاب، وہ کہتے ہیں کہ دنیاوی آسمان
اور اس سے اوپر والا آسمان، 7 آسمان ہے نا، ان دونوں کے درمیان جو مسافت ہے وہ 500 سالوں کی مسافت ہے. پھر چھٹے اور پانچویں کے درمیان 500 سالوں کی مسافت ہے. پھر پانچویں اور چوتھے کے درمیان، پھر چوتھے اور تیسرے کے درمیان، پھر تیسرے اور دوسرے کے درمیان، پھر دوسرے اور پہلے کے درمیان، پھر پہلا آسمان اور اللہ کی کرسی، اس کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 500 سالوں کا فاصلہ ہے. اور آگے کہتے ہیں پھر اللہ کی کرسی اور پانی، اس کے درمیان جو فاصلہ ہے 500 سالوں کا، اور پانی پر اللہ کا عرش ہے. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ واللہ فوق العرش یعلم ما انتم علیہ. اللہ اکبر، کیا واضح الفاظ ہے. وہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود، اللہ عرش پر ہے اور جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ جانتا ہے. یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے. حوالے دیتا چلو، المعجم الکبیر طبرانی کی، دوسری کتاب الرد علی الجہمیہ عثمان بن سعید دارمی کی، صحیح سند کے ساتھ یہ موجود ہے. ابن مسعود کہتے ہیں اللہ عرش پر مستوی ہے اور جانتا ہے تمہارے تمام تر حالات. کسی صحابی کا اختلاف نہیں. اب چھوٹی سی چونٹی، اس کی ٹانگیں اوپر آسمان کی طرف اٹھی، اللہ سے دعا کر رہی ہے، اور دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، یا اللہ ہم تیری بارش سے بے نیاز نہیں. تمام لوگ جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے کسی نے آواز نہ سنی اور نہ سمجھ سکے. اللہ اکبر، یہ چونٹی بھی بات کرتی ہے، ان کی بھی زبان ہے، ہم نہیں سنتے. کبھی آپ نے نوٹ کیا دیوار پر چڑھتے ہوئے اترتے ہوئے آپس میں منہ کے ساتھ ملاتی ہے، ملاقات کرتی ہے، باتیں کرتی ہیں، ہم نہیں سمجھ پاتے. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو طاقت دی تھی، آواز کو سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، اور کیا کہا؟ ارجعوا فقد سقیتم بدعوت غیرکم. ساتھیوں لوٹ کر چلو، اللہ نے تم سے پہلے اپنی دوسری مخلوق کی دعا کو قبول کر لیا، ابھی لوٹے ہی ہیں، بارش شروع ہو گئی. یہ ہمارا پروردگار چاہے تو چونٹی کی دعا کو قبول کر لے اور نہ چاہے تو پیغمبر کی دعا کو نہ قبول کرے. اللہ پر کوئی پریشر ڈال سکتا ہے؟ اللہ کو مجبور کرنے والا کوئی پیدا ہوا ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ تو کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ایک جگہ پر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے پیغمبر، میرے بندے تجھ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، کہو کہ میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. انہیں چاہیے میری بات مانے، مجھ پر ایمان لے آئے. اللہ اکبر. اور ہم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے آگے، غیروں کے دروازے پر. کبھی آپ نے سوچا آج ہمارے مسلمان بھائی جاتے ہیں درگاہوں پر اور اولاد کے لیے، اولاد کون دینے والا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور اولاد دینے والا ہے؟ سورہ شورى آخری رکوع، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ جسے چاہے صرف بیٹیاں دے، جسے چاہے صرف بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں اور بیٹے ملا کر دے، اور جسے چاہے بے اولاد کر دے، جسے چاہے بے اولاد کر دے. میرا تعلق بدین ضلع کے ساتھ ہے. بدین ضلع کے اندر 3 پیر صاحبان ایسے ہو کر گزرے ہیں، فوت ہو چکے، لیکن تینوں پیر صاحبان کے ہاں نرینہ اولاد نہیں. یہ اللہ کی نشانی ہے. جن کی درگاہوں پر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان سے بیٹا طلب کر رہے ہیں، اپنی زندگی کے اندر انہیں نرینہ اولاد نہ ہو. اور دوسری طرف اللہ کی شان دیکھ لیں، ایک مزدور، ایک کسان، ان پڑھ، ان کو 8 10 بیٹے دے دیے. یہ اللہ کی طاقت ہے نا. ان پڑھ آدمی، غریب مسکین، 10 بیٹے، 7 بیٹے، اور بڑے بڑے پیر بغیر اولاد کے، بغیر نرینہ اولاد کے فوت ہو گئے. اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ ہی اولاد دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا ہے. کبھی آپ نے غور کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، لوگ انہیں مشکل کشا کہتے ہیں،
لیکن پوری زندگی کے اندر انہوں نے کبھی کہا کہ میں مشکل کشا ہوں؟ دو مثالیں آپ کے سامنے ایسی پیش کروں گا، ایمان افروز مثالیں۔ سیدنا علی کے بارے میں، کتنے عظیم انسان، صحیح بخاری اٹھائیے اور اہل تشیع حضرات کی کتاب بحر الانوار، دونوں کے اندر واقعہ موجود ہے۔ ان کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا کہ علی آپ خود خدا ہیں، آپ الہ ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خوش ہوئے، بلکہ بخاری اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کو زندہ آگ میں جلا ڈالا، زندہ جلا دیا۔ یہ ہے سیدنا علی کی غیرت توحید کے بارے میں، زندہ جلا دیا۔ اور تاریخ یعقوبی شیعہ حضرات کی مشہور کتاب ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ 9 تاریخ ذی الحجہ کی عرفات کا میدان آپ کھڑے ہوئے ہیں، ایک بھکاری بھیک مانگتے ہوئے آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ دے دیجیے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ ویحک تسلو فی ھذا اليوم غیر اللہ، اللہ کے بندے تم پر افسوس ہے، آج بھی تم اللہ کو چھوڑ کر غیر سے سوال کرتے ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر مجھ سے سوال کرتے ہو۔ اپنی زندگی کے اندر ناراض ہوئے، خوش نہیں ہوئے، اللہ کو چھوڑ کر تو نے مجھ سے سوال کیوں کیا؟ اور آپ کی توحید پر غیرت دیکھیں، کیا کس قدر غیور انسان تھے۔ اپنے دور خلافت کے اندر اپنے فوجی گورنر ابو الحیاج اسدی کو بلا دیا اور فرمایا، ابو الحیاج کیا اس کام پر تمہیں میں روانہ نہ کروں جس کام پر مجھے اللہ کے نبی نے روانہ کیا تھا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، الاصول من الکافی کے اندر بھی موجود ہے، شیعہ حضرات کی مشہور کتاب الاصول من الکافی، اس کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ اے ابو الحیاج کیا تمہیں اس کام پر روانہ نہ کروں جس کام پر مجھے اللہ کے نبی نے روانہ کیا تھا؟ اللہ تدع تمثالا الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ۔ آپ نے فرمایا، علی تم چلے جاؤ، جس تصویر کو دیکھو اسے مٹا ڈالو، جس اونچی قبر کو دیکھو اسے ڈھا دو، برابر کر دو۔ آپ نے ابو الحیاج کو حکم دیا ہر اونچی قبر کو ڈھا دیا جائے۔ اللہ کو میں تو کہتا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی ہمارے تھے، ہمارے تھے، وہی عقیدہ جو اہل حدیث کا عقیدہ، وہی عقیدہ جو اہل حدیث کا عقیدہ۔ اللہ کے بندو، سیدنا علی تو ہمارے ہیں، اللہ کے موحد بندے، توحید پر پکا اور پختہ، شرک کو رد کرنے والے، شرک سے نفرت کرنے والے۔ اور اللہ کے بندو، آپ محبت کی دعویٰ کرتے ہو اور سیدنا علی کی سیرت آپ کو قبول نہیں۔ عجیب بات ہے، انہوں نے پوری زندگی صرف اللہ سے سوال کیا، کسی اور سے نہیں، حتیٰ کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، اللہ کی ان پر کروڑیں رحمت ہو، کروڑوں ان پر رحمتیں ہوں۔ جب کربلا کے میدان میں آتے ہیں، 5 کتابوں کے حوالے میں نے دیے ہیں، تاریخ طبری بھی ہے، الارشاد بھی ہے، بحر الانوار بھی ہے، اور دوسری کتابیں ہیں۔ ان سب کے اندر موجود ہے کہ سیدنا حسین نے کربلا کے میدان میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا، صرف اللہ تعالیٰ کو، نہ اپنے والد کو نہ اپنے نانا کو، صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے۔ اب مجھے بتائیے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا عقیدہ کیا عقیدہ تھا؟ وہی عقیدہ جو اہل حدیث کا عقیدہ، ایک اللہ کو پکارا جائے، ایک اللہ سے مدد طلب کی جائے، کسی اور سے نہیں، ما فوق الاسباب، اور غائبانہ طور پر مدد ایک اللہ سے طلب کی جائے گی۔ اور دوستو، کبھی آپ غور کریں اللہ کے پیارے ناموں پر، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت دل کے اندر داخل ہو، اللہ کی معرفت ہمیں ملے، آپ قرآن کریم اٹھائیے اور اللہ کے جو نام ہیں، پیارے پیارے نام، ان پر غور کیجئے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ توحید میں پکا اور پختہ ہو جائیں گے۔ ایک نام اللہ کا ہے الرحمن، ایک نام ہے الرحیم، بے انتہا رحم کرنے والا، لگاتار رحم کرنے والا۔ الرحمن کے معنی بے حد رحم کرنے والا، الرحیم کے معنی لگاتار رحم کرنے والا۔ اور اس کی رحمت دیکھیے، اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سفر میں ہیں، کچھ قیدی آپ کے پاس لائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک عورت ہے، اس کا چھوٹا بچہ گم ہو چکا ہے۔ اب ماں بیچاری پریشان،
جس بچے کو دیکھے یہ سمجھے کہ میرا بیٹا ہے، اس کو چھاتی سے لگا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ منظر دیکھا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق میں اگر سب سے بڑے معلم ہیں، سب سے بڑے استاد ہیں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے بڑھ کر کوئی ٹیچر پیدا ہی نہیں ہوا، کوئی معلم پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ نے موقع مناسب سمجھا اور صحابہ کو بلا لیا اور فرمایا مجھے بتاؤ، اگر اس عورت کو اس کا بچہ مل جائے، گمشدہ بچہ، تو کیا اسے آگ میں ڈالے گی؟ یہاں میں آپ کو یہ بھی نقطہ بتاتا چلوں کہ جو صاحب اولاد ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر انسان کی اولاد فوت ہو جائے تو غم تو ہوتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ صبر کر لیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد۔ لیکن اگر آپ کی اولاد گم ہو جائے تو ماں ساری زندگی تڑپتی رہتی، والد بھی، خصوصاً والدہ یہی سوچ آتی کہ اللہ بہتر جانتا ہے میرا بچہ کس حال میں ہوگا، کھانا بھی کھایا ہوگا یا نہیں، بستر بھی ملا ہوگا یا نہیں، کس طرح میرا بچہ ہوگا، کس حال میں ہوگا۔ اگر اولاد گم ہو جائے ماں ساری زندگی تڑپتی رہتی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو بلا لیا، فرمایا مجھے بتاؤ، اس عورت کو اس کا بچہ مل جائے تو کیا اسے آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کبھی نہیں، جو ماں اس قدر محبت کرنے والی ہے کس طرح آگ میں ڈالے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ھذہ علی ولدھا، جس قدر اس ماں کو اپنے بچے کے ساتھ محبت ہے، اللہ کو اس سے کئی درجہ زیادہ محبت اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ اب وہ اللہ ہمیں آگ میں ڈالنا پسند کرے گا؟ نہیں، جب تک ہم خود نااہل نہ ہو جائیں، خود مستحق نہ ہو جائیں جہنم کے۔ اللہ کو عذاب دینا پسند نہیں، اللہ کو معافی دینا پسند۔ یاد رکھ لیجئے، اللہ کو معافی دینا پسند ہے، عذاب دینا پسند نہیں۔ وہ الرحمن ہے، اور آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت کے 100 حصے اللہ نے ایک حصہ دنیا کے اندر نازل فرمایا۔ اگر جانور اپنے بچے پر رحم کرتا ہے، اگر کوئی کیڑا اپنے بچے پر رحم کرتا ہے، اگر کوئی انسان اپنے بچے پر رحم کرتا ہے، اس ایک حصہ کی وجہ سے، اور اللہ نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ ان 99 حصوں کے ساتھ اور ایک حصہ ملا کر 100 حصوں کے ساتھ اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ اب مجھے بتائیں، وہی بد نصیب ہوگا جو اس دن اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، جس دن اللہ 100 حصوں کے ساتھ رحم فرمائے گا۔ وہ الرحمن الرحیم ہے، اور اس کا ایک نام ہے المصور۔ اللہ اکبر، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ ماں کے رحموں کے اندر جس طرح چاہے تمہیں تصویر دیتا ہے، تمہیں صورت دیتا ہے، شکل دیتا ہے۔ اور یہ اللہ کی عظمت دیکھ لیجئے، آج دنیا کی آبادی 7 ارب 80 کروڑ ہے، 7 ارب 80 کروڑ، اور اللہ کی عظمت پر غور تو کیجئے، اگر سارے یہ انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں، کسی ایک کا چہرہ دوسرے کے ساتھ ملتا ہے؟ آواز ملتی ہے؟ بلکہ ایک چیز آگے بڑھ کر دیکھ لیجئے، بعض اوقات تھوڑی سی صورت مشابہ تو ہوتی ہے، لیکن یہ انگوٹھے کا نشان جو شناختی کارڈ کے لیے ہم سے لیا جاتا ہے، پاسپورٹ کے لیے لیا جاتا ہے، 7 ارب 80 کروڑ لوگ جمع کر لیں میدان کے اندر، انگوٹھے کا نشان لیں، کسی ایک کا نشان دوسرے سے مشابہ نہیں ہوگا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ 1 ارب کے اندر 100 کروڑ، 1 کروڑ کے اندر 100، 100 لاکھ، اور 1 لاکھ کے اندر 100 ہزار۔ اور آپ تجربہ کر لیجئے، آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا مصور ہے، بہترین ماہر ہے تصویر بنانے کے اندر، آپ اسے لے آئیں، چیلنج کریں، ایک کمرے کے اندر بٹھا دیں، قلم بھی دیں، کاغذ بھی دیں، اور اسے کہیں کہ 5000 افراد کی تصویر ہمیں بنا کر دکھاؤ۔ کمرہ بند کیا جاتا ہے۔ یقین جانیے 5000 تو بہت بڑی تعداد ہے، چند 100 کے بعد وہ کہے گا کہ میرا دماغ اب کام نہیں کرتا، میرے دماغ کے اندر صورت نہیں آتی، نئی صورت میرے دماغ کے اندر نہیں آتی۔ لیکن قربان جائے اپنے پروردگار پر، 7 ارب 80 کروڑ لوگ، ہر ایک کا چہرہ الگ۔ کتنے بدنصیب ہیں جو کہتے ہیں کائنات اچانک پیدا ہو گئی، حادثاتی طور پر پیدا ہو گئی۔ یہ حادثہ ہے
یہ اچانک ہے؟ 7 طرف 80 کروڑ کے چہرے الگ ہوں، انگوٹھے کے نشان الگ ہوں، کیا یہ حادثہ ہے؟ کیا اتفاق ہے؟ جو کہتے ہیں اتفاق ہے، جو دہری ہے، ان سے آپ ایک سوال کریں، ان سے کہیں کہ ایک اتفاق آپ بھی کر کے دکھائیں۔ اگر کائنات اتفاق سے پیدا ہوئی ہے، بالفرض آپ کے قول کے مطابق ایک اتفاق آپ کر کے دکھائیں۔ وہ اتفاق کیا؟ 10 پرچیاں لیتے ہیں، 10 پرچیاں لیتے ہیں۔ جس طرح آدمی یعنی کہ قرآن اندازی کرتا ہے، 1 سے لے کر 10 تک ہم ان پرچیوں کے اندر نمبر لگاتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اور پرچیاں بند کرتے ہیں۔ اب کسی سے کہتے ہیں کہ ان پرچیوں کو کھولو، لیکن اس طرح کہ 10 کی 10 پرچیاں نمبر وار کھلے، پہلے 1 پھر 2 پھر 3 پھر 4، یہاں تک کہ 10 تک 10 پرچیاں بالترتیب کھلے، نمبر وار کھلے۔ یہ اتفاق ہوگا؟ ہو سکتا ہے؟ بھائی نہیں ہو سکتا۔ آپ تجربہ کر لیں، اگر کسی بھائی کو شک ہے نا، آج یا بیٹھ جائیں، 10 پرچیاں بنا لیں، ساری زندگی گزر جائے گی، یہ پرچیاں نمبر وار نہیں نکلیں گی۔ یہ چھوٹا سا اتفاق اس کائنات کے اندر نہیں ہو سکتا، تو اتنی بڑی کائنات اتفاق سے پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ ممکن ہے؟ 8 ارب کے قریب لوگ، یہ اللہ کی عظمت ہے، المصور، اور اللہ کا ایک نام ہے الکریم۔ عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے سخی، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا ہے بڑا عظیم ہے۔ وہ کہتے ہیں الکریم کے معنی ہے الذی یغنیہ عن الوسائل، وہ اللہ جو تمہیں وسیلوں سے بے نیاز کر دے، وسائل سے بے نیاز کر دے۔ غور کریں ہمارے مسلمان بھائی جو آج وسیلوں کے پیچھے ہیں، ایک نام الکریم پر غور کریں تو آپ سمجھ جائیں گے اللہ وسیلوں کا محتاج نہیں۔ انسان ہو سکتا ہے، اللہ محتاج نہیں۔ یاد رکھ لیجئے، اللہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں دعا قبول کرنے کے لیے، کسی وسیلے کا محتاج نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ کا ایک نام میں ایک اور ذکر کرتا چلوں، اللہ کا ایک نام ہے الودود۔ الودود فاعل کے معنی میں بھی ہے، مفعول کے معنی میں بھی ہے، اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والا، اور جس سے بندے بے انتہا محبت کریں، جس سے بندے بے انتہا محبت کریں اور اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والا۔ اور محبت کے آثار تو دیکھیں، بعض اوقات ہم ایسے عمل کرتے، چھوٹے سے عمل، وہ راضی ہو جاتا ہے اور ہمیں جنت عطا کر دیتا ہے۔ اٹھائیے صحیح بخاری، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی راستہ لے کر جا رہا ہے، اس نے دیکھا کہ ایک کانٹوں سے بھری ہوئی ٹہنی درخت کی رستے کے درمیان پڑی ہوئی ہے، اس نے کانٹے ہٹا دیے۔ نیت کیا تھی کہ کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو، کسی انسان کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کا قدر کیا اور اس ایک نیکی کے بدلے جنت عطا کر دی۔ آپ نے فرمایا لقد رأیت رجلا یتکلم فی الجنت، میں نے اس آدمی کو جنت میں گھومتے پھرتے دیکھا جس نے یہ کانٹوں والی ٹہنی ہٹا دی۔ دیکھیں اس کی محبت۔ اور بعض اوقات صحیح بخاری کی روایت دیکھیں، ایک بد کردار عورت بنی اسرائیل کی جا رہی ہے، ایک کتے کو دیکھا کہ پیاسا ہے، کنویں کے پار بیٹھا ہوا ہے اور مٹی کو چاٹ رہا ہے پیاس کی وجہ سے۔ اس عورت نے اپنا دوپٹہ اتارا، اس کے اندر موزے باندھ کر پانی نکالا اور کتے کو پلا دیا۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جنت عطا کر دی، توبہ کی توفیق دے دی، زندگی کی کایا پلٹ گئی، بری زندگی ترک کر دی، اور موت ہوا توحید پر، ایمان پر۔ اللہ نے اس عورت کو جنت عطا کی، لیکن جو عمل سبب بنا وہ کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ کس قدر محبت کرتا ہے۔ ایک اور چیز، اللہ اکبر، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک آدمی کی موت ہو گئی، فرشتے آتے ہیں اس کے پاس، پوچھتے ہیں زندگی کے اندر کوئی نیک کام کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے یاد نہیں، ہاں ایک مجھے عمل یاد ہے، میں دولت مند تھا، لوگ مجھ سے قرضہ لیتے تھے، بیٹوں کو وصیت کر دی، نوکروں کو، کہ اگر کوئی
قرضہ لے کر مجھ سے جائے، غریب ہو، ادا کرنے کے قابل نہ ہو، تنگ حال ہو، اسے معاف کر دینا، اور جو ادا کرنے کے قابل تو ہے لیکن فی الحال تنگ حال ہے، جب تک کہ خوشحال نہ ہو جائے اسے مہلت دینا۔ مجھے یہ عمل یاد ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجاوزوا عنہ نحن احق بذلک منہ، اے فرشتوں میرے اس بندے سے درگزر کرو، میں زیادہ حقدار ہوں کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اللہ نے جنت عطا کر دی اس ایک عمل کی وجہ سے۔ قرضدار جو قرضی جو تھے، مقروض جو تھے، ان کے ساتھ نرمی کرنے کی وجہ سے۔ اور آپ کو ایک اللہ کے رسول حدیث سنا کر اپنی تقریر ختم کروں گا۔ جو لوگ آپ سے مسلمان بھائی قرضہ لیتے ہیں اور آپ دیتے ہیں، یہ معمولی عمل نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان بھائی کو قرضہ دیا اور وقت متعین کر دیا، بالفرض 6 ماہ کے بعد میں آپ کو قرضہ لوٹاؤں گا، آپ فرماتے ہیں کہ ہر دن قرضہ دینے والے کو اس قرض کے برابر اللہ صدقے کا ثواب دیتا ہے، ہر دن۔ اور آپ فرماتے ہیں، شیخ البانی صحیح کے اندر لائے، صحیح جامع صغیر کے اندر، کہ جب وہ عرصہ گزر جائے جو طے ہوا تھا، بالفرض 6 مہینے طے ہوئے تھے، جب وہ عرصہ گزر جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے بعد اس قرض کی رقم کی دگنی رقم کے برابر اللہ اسے ثواب دیتا، صدقے کا ثواب۔ بالفرض اس نے 10,000 دیے تھے، 6 مہینے کی مدت، 6 مہینے تک ہر دن سے 10,000 کے صدقے کا ثواب ملا، اور جب 6 مہینے پورے ہو گئے تو 20,000 کا ثواب۔ اللہ تعالیٰ کس قدر سخی ہے، کس قدر مہربان ہے۔ تو دوستو، اہل حدیث جماعت کی آپ سے ایک ہی گزارش ہے، یقین جانیے ہم آپ کی خیر خواہ ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم آپ کے دشمن نہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے کہ ہم آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں، اللہ کے بندو توحید کی طرف آ جاؤ۔ اگر توحید پر تمہاری موت ہو گئی، یاد رکھیں کتنے بھی گناہ ہیں اللہ چاہے سارے گناہ معاف کر کے تمہیں ڈائریکٹ جنت میں داخلہ دے دے، ڈائریکٹ جنت میں داخلہ دے دے۔ اور اگر موت شرک پر ہوئی، آپ کے سارے عمل تباہ برباد ہیں۔ تو اللہ کے بندو اپنی عقیدے کو چیک کرو، اگر کوئی کمزوری ہے اسے دور کریں۔ اللہ شرک کو کبھی معاف کرنے والا نہیں، یاد رکھیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہماری دلوں کے اندر سراسر آپ کے لیے خیر خواہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس جنت کے رستے پر آ جائیں جو توحید کا رستہ ہے، سنت کا رستہ ہے، یہی راستہ جنت کا رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے، اللہ توحید پر زندہ رکھے۔ جب بھی ہماری موت آئے، اللہ تعالیٰ ہماری موت توحید